الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله ربنا العلي العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جن صفات کا اور جن خصوصیات کا تذکرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بہت اہمیت کے ساتھ، بہت تاکید کے ساتھ اور بار بار فرمایا ہے، ان صفات میں ایک نمایاں صفت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی امت کے لیے فکر، امت کے لیے غم اور درد اور تڑپ کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ بیان کرنے والوں کا بیان ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرہ۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام مسلسل غمزدہ، مسلسل فکر مند اور بے چین اور بے قرار و مضطرب رہا کرتے تھے، اور آپ کا یہ غم اور آپ کی یہ فکر نہ تو دولت کی خاطر تھی، نہ اہل و عیال کی خاطر تھی، نہ دنیا کے عہدہ و منصب کی خاطر تھی، اور نہ دنیا کی کسی رونق کی خاطر تھی۔ آپ کا یہ درد اور آپ کی یہ فکر امت کے لیے، ایمان کے لیے، یقین کے لیے، تقوی اور صلاح کے لیے، اپنے سفر کی سمت درست رکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط رہے اس کے لیے، آخرت بنانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، سعادتوں کا مستحق بننے کے لیے، اللہ کی جنت کا حقدار بننے کے لیے ہوتی تھی۔ اور یہ واضح کر دیا جاتا تھا ان تمام لوگوں کے سامنے جو ایمان کے سائے میں پناہ لیتے تھے اور ایمان کے دامن میں داخل ہوتے تھے، ان تمام لوگوں کے سامنے یہ واضح کر دیا جاتا تھا کہ جب تک تمہارے دل میں، تمہارے دماغ میں، تمہارے اندر اپنے ایمان کے لیے، اپنے یقین کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے سچا درد نہیں ہوگا، سچا غم نہیں ہوگا، مستقل فکر نہیں ہوگی، تم سچے مسلمان نہیں ہو سکو گے۔
سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی بلند پایہ صحابہ کرام میں ہیں۔ ان کے جو اقوال، حکمت کے اقوال، ان کی سوانح کی کتابوں میں اور ان کی سیرت کے ذخیروں میں لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ ان میں ایک قول یہ بھی ہے، سیدنا حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے کہ سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کو زندگی میں 5 غم ضرور ہوں۔ اگر یہ 5 غم نہیں ہیں یا ان 5 غموں میں سے کوئی ایک غم نہیں ہے تو وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان کامل کی پہچان یہ ہے، سچے مسلمان کی شناخت یہ ہے، معتبر ایمان و یقین کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے ایمان والے بندوں اور بندیوں میں یہ غم پائے جائیں، یہ غم ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بن جائیں، یہ فکر ان کی زندگی میں ان کے ساتھ چمٹ کر رہ جائے۔ فرمایا کرتے تھے سب سے پہلا غم ہر مسلمان کو زندگی کے ہر لمحے میں یہ ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال اور اہل و عیال اور اولاد اسے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیں۔ ہمیشہ کانپتی ہوئی زندگی، اس فکر میں گزرنے والی زندگی کہ میری اولاد مجھے اللہ کے راستے سے غافل نہ کر دے، میرے بال بچے مجھے اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ قرآن صاف صاف لفظوں میں اعلان کرتا ہے کہ جن لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ ان کی اولاد ان کو اللہ کے دین سے غافل کر دے، ان کی بیویاں انہیں اللہ کے دین سے غافل کر دیں، اہل و عیال انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا کے رائج الوقت معیار کے مطابق انہیں کتنا ہی کامیاب کیوں نہ باور کیا جاتا ہو، اللہ کے دربار میں وہ خسارے میں اور گھاٹے میں اور ٹوٹے میں مبتلا لوگ ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور وہ اہل و عیال اور وہ اولاد، وہ بیٹے، وہ بیٹیاں، وہ بیویاں، وہ رشتہ دار جو انسان کو اللہ کے دین سے غافل کر دیں، وہ ہمدرد نہیں ہیں، وہ خیرخواہ نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے دوست اور تمہارے خیرخواہ نہیں ہیں۔ سورۃ المنافقون کے دوسرے رکوع کی آیت ہے، خطبے میں یہ آیت پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، ہوشیار رہنا، تمہارا مال، تمہاری دولت کے خزانے اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے ہرگز غافل نہ کرنے پائیں۔ اولاد کے چکر میں شریعت کی حدود پھلانگ مت جانا، اپنی اولاد کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی آخرت داؤں پر مت لگا دینا۔ تمہیں اپنی قبر میں تنہا سونا ہے، تمہیں میدان محشر میں تنے تنہا اپنے کیے دھرے کے لیے جواب دہ ہونا ہے۔ اور میدان محشر کی منظر کشی قرآن میں کی گئی ہے، نہ اولاد کام آئے گی، نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ بیٹیاں کام آئیں گی، نہ رشتہ دار کام آئیں گے اور نہ بیوی کام آئے گی، سب دامن جھاڑ لیں گے، تمہیں اکیلے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے عقل مندی کا مظاہرہ کرو، حماقت میں مبتلا مت ہو جانا، اپنی اولاد کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کا سودا مت کر لینا، اپنی عاقبت کو داؤں پر مت لگا دینا۔ اور یاد رکھو، جو ایسا کریں گے، یعنی جو اہل و عیال کے چکر میں، اولاد کے چکر میں دین سے غافل ہو جائیں گے، اللہ کی یاد سے بیگانہ ہو جائیں گے، شریعت سے بے پرواہ ہو جائیں گے، سنت کے طریقے سے دور ہو جائیں گے،
فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ قرآن کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ اور اگلی صورت میں، سورۃ التغابن میں اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے ایمان والو، تمہاری کچھ بیویاں، تمہاری کچھ اولادیں تمہاری آخرت کی دشمن ہوتی ہیں، یعنی وہ اولاد جو تمہیں دین سے غافل کرنے والی بن جائے، وہ بیویاں جو تمہیں شریعت کے راستے سے ہٹانے والی بن جائیں، جن کے مطالبات ایسے ہوں کہ تم غلط کاموں پر مجبور ہو جاؤ، جن کے تقاضے ایسے ہوں کہ تم شریعت کی حدیں پھاڑنے پر مجبور ہو جاؤ۔ اگر ایسی اولاد اور ایسی بیویاں تمہارے مقدر میں ہے تو یاد رکھو یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ تمہاری آخرت کے دشمن ہیں۔ اس لیے احتیاط رکھنا، ہوشیار رہنا، اپنی عقل سے کام لینا، چوکنا رہنا۔ تو سب سے پہلا غم مجھ کو بھی، آپ کو بھی، ہر مسلمان کو پوری زندگی رہنا چاہیے۔ اگر یہ غم ہے تو اس کا مطلب ایمان سلامت ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ غم نہیں ہے تو ایمان کی خیر مناؤ۔ یہ غم ہونا چاہیے کہ ہماری اولاد، ہماری بیویاں، ہمارے اہل و عیال ہمیں دین سے، اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دوسرا غم جو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ دنیا اس کی آخرت کو برباد نہ کرنے پائے، دنیا کے مشغلے اس کو آخرت سے غافل نہ کریں۔ بار بار آپ کے کانوں تک قرآن کی یہ آیتیں پہنچتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری طاقت کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے کہ دنیا کی زندگی اور دنیا کا سامان دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اے مسلمانوں دنیا کی چند روزہ زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے اور فریب کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دنیا آخرت سے غافل نہ کرے، آخرت میں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، اور دنیا میں مختصر چند روزہ امتحان کی، جانچ کی زندگی گزارنی ہے۔ اے زندگی ایسی گزاری جائے کہ آخرت ہمیشہ پیش نظر رہے، آخرت ہمیشہ یاد رہے۔ سلف صالح کی زندگی اگر آپ دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگیاں آپ پڑھیں کہ کیسے وہ آخرت کی فکر کی زندگیاں گزارتے تھے، اور کیسے وہ اپنے آپ کو غفلتوں سے دور رکھتے تھے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، ان الدنیا حلوۃ خضرہ، یہ دنیا جو تمہارے سامنے ہے یہ بہت میٹھی بھی ہے اور بہت ہری بھری بھی نظر آتی ہے۔ انسان کی آنکھیں اگر حقیقت تک دیکھنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہوں اور دور تک دیکھنے کی اہلیت نہ رکھتی ہوں تو وہ چکا چوند کی شکار ہو جاتی ہیں، اور دنیا کا فریب انسان کو اپنے دام میں، اپنے جال میں، اپنے شکنجے میں، اپنی قید میں پھنسا لیتا ہے۔ اس لیے خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ دنیا ہر انسان کی ضرورت ہے، لیکن جب ضرورت کے دائرے سے باہر نکلتی ہے تو قدم لڑکھڑانے شروع ہو جاتے ہیں اور انسان اپنی آخرت کھوٹی کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا، ہمیشہ یہ فکر رکھنا اور ہمیشہ یہ غم تمہارے سینے میں رہنا چاہیے، اور یہ درد رہنا چاہیے، اور یہ فکر رہنی چاہیے کہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل نہ کرنے پائے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھو، انہیں دنیا نے کبھی ایک لمحے کو بھی آخرت سے غافل نہیں ہونے دیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم غلام و امتی ہیں، ان کی زندگی پڑھیے، ایک لمحے کے لیے بھی دنیا کی چکا چوند آپ کو آخرت کی فکر سے غافل نہیں بنا سکی۔ ایسی زندگیاں ہمارے اسلاف نے گزاری۔ اور تیسری بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی، ہر مسلمان کو
ہمیشہ یہ غم اور یہ فکر ہونی چاہیے کہ شیطان اس کے نیک اعمال کو برباد نہ کرنے پائے۔ آپ نیکیاں کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اور اصول اور آداب کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے شیطان ان کی ہوئی تمام نیکیوں کو ملیا میٹ کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ شیطان کا داؤں یہ ہوتا ہے، قرآن نے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو، اور جو دشمن جتنا بڑا ہوتا ہے اس سے اتنا ہی چوکنا رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو دشمن جتنا خطرناک ہوتا ہے اس سے اسی قدر محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے شیطان کے حربوں میں، شیطان کے داؤں میں آنے سے اپنے آپ کو بچانے کا انتظام کرو۔ جب آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، یہ نیک عمل کرنا چاہتے ہیں تو شیطان کا سب سے پہلا حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس نیکی کو ٹالتا جاتا ہے۔ آپ کو خیال آیا کہ مجھے صدقہ کرنا چاہیے، آپ کو داعیہ پیدا ہوا مجھے تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، آپ کو جذبہ پیدا ہوا کہ میں اپنی اولاد کی قرآن کی تعلیم کا انتظام کروں، کوئی بھی نیک کام جس کا خیال مسلمان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، شیطان کا پہلا داؤں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس نیکی کو ٹالتا اور مؤخر کرتا چلا جاتا ہے۔ دماغ کو یہ سجاتا ہے کہ ابھی بہت عمر پڑی ہے، ابھی زندگی کی مہلت بہت باقی ہے، آج اگر یہ کام نیکی کا نہیں بھی ہو سکا تو کوئی غم نہیں، کل ہو جائے گا، اور وہ کل پھر موت تک آتا نہیں ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ اپنی مالی پوزیشن کا جائزہ لیں تو ان پر شریعت کی روح سے حج بیت اللہ فرض ہو چکا، لیکن حج کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ ابھی مکان تعمیر نہیں ہوا ہے، ابھی اولاد اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوئی ہے، ابھی بیٹی کی شادی نہیں ہو سکی ہے، ابھی ہم نے اپنی اولاد کا معاشی مستقبل سیف کرنے کا کام نہیں کیا ہے۔ یہ ہے دنیا کی فکریں، یہ ہوتا ہے شیطان کا داؤں، وہ نیکی کو مؤخر کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ملک الموت آتا ہے، روح قبض کر لیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ روایات میں آتا ہے کہ نماز پڑھا رہے تھے، سلام پھیرتے ہی ایسے اٹھے جیسے حادثہ پیش آ گیا ہو، اور دوڑتے ہوئے اپنے گھر میں تشریف لے گئے، اور تھوڑی دیر میں واپس آئے۔ صحابہ کرام تعجب سے دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہوا، کون سی ایمرجنسی پیش آ گئی؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ماجرا تھا؟ فرمایا میری تکیے کے نیچے کچھ رقم رکھی ہوئی تھی جو صدقے کی نیت سے رکھی ہوئی تھی، وہ غریبوں کا حق تھی، نماز کے دوران مجھے یاد آیا، نماز تو میں نہیں توڑ سکتا تھا لیکن نماز کے بعد میں نے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی، وہ رقم جا کر مستحقین کے سپرد کی، تب مجھے چین آیا، کیا پتہ رات ہونے سے پہلے پہلے موت آ جائے۔ یہ تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر۔ بزرگوں کے واقعات میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نہانے کے لیے غسل خانے میں گئے، اور نہانے کے دوران دستک دی دروازے پہ اور اپنی بیوی کو آواز دی کہ میری جیب میں اتنی رقم رکھی ہوئی ہے، وہ فوراً غریبوں کو پہنچاؤ۔ بیوی سعادت مند تھی، اس نے وہ رقم غریبوں کو پہنچائی، اور جب یہ نہا کر نکلے تو بیوی صاحبہ نے پوچھا کہ اتنی بھی کیا قیامت تھی؟ تو ان بزرگ کا جواب یہ تھا کہ کوئی ضمانت نہیں تھی کہ میں غسل خانے سے زندہ نکل سکوں گا۔ کتنے واقعات ہو رہے ہیں اٹیک کے، کتنے واقعات ہو رہے ہیں اچانک اموات کے۔ انسان استنجے خانے میں جا رہا ہے، غسل خانے میں جا رہا ہے، ضروریات سے فراغت کی نیت ہے، غسل کی نیت ہے، اور اندر سے وہ زندہ نہیں نکلتا، اس کی لاش نکلتی۔ تو حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے کہ اس بات کی فکر کرو اور اس بات کا غم رکھو کہ شیطان تمہارے اعمال کو برباد نہ کرنے پائے۔ شیطان کا پہلا داؤں یہ ہوتا ہے کہ نیکی کو ٹالتا ہے،
اور دوسرا داؤں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو 10 طرح کے وسوسے آپ کے دماغوں میں ڈالتا ہے۔ آپ جمعے کی نماز ادا کرنے آئے ہیں، نماز آپ ادا کر رہے ہیں اور شیطان اپنا کام کر رہا ہے، وہ نہ جانے کہاں کہاں کی باتیں آپ کے دماغوں میں گردش دیتا ہے اور آپ ان باتوں میں کھوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک روٹین ورک ہے جو ہو رہا ہوتا ہے، نہ نماز کی طرف دھیان، نہ رکوع کی طرف دھیان، نہ سجدے کی طرف دھیان، نہ قرات کی طرف دھیان، نہ اپنی غلامی کا استحضار، نہ اپنی بندگی کا استحضار، نہ اللہ رب العزت کی عبادت کا حق ادا کرنے کی فکر۔ ہماری نمازوں کا، عبادتوں کا یہ رنگ ہو گیا۔ تو اس کی تفصیل میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ مختصر اشارہ کافی ہے کہ شیطان نیکیوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور تیسری چیز، شیطان کا تیسرا داؤں یہ ہوتا ہے کہ جو اعمال ہم کر چکے ہوتے ہیں، نیک اعمال، ہمارے دلوں کو حسد کی گندگی میں مبتلا کر کے تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو ایک تو وہ نیکیوں کو ٹالتا جاتا ہے، دوسرے وہ نیکیوں کے دوران وسوسہ ڈالتا ہے، اور تیسرے وہ نیکیوں کو حسد کی بیماری میں مبتلا کر کے، حسد کے گناہ میں مبتلا کر کے برباد کر دیتا ہے۔ جب تک آپ نے نیکی نہیں کی، توجہ فرمائیے گا، اگر نیکی کرنے کا خیال آیا، ابھی آپ نے نیکی نہیں کی ہے، تو شیطان آخری دم تک کوشش کرتا ہے ٹال دے۔ اور جب آپ شیطان کے جھانسے میں نہیں آتے، وہ نیکی کرنے لگتے ہیں، تو نیکی کے دوران شیطان اپنی ٹرک تبدیل کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ اور اگر آپ وسوسے میں نہیں آتے، وہ نیکی کر لے جاتے ہیں، تو پھر شیطان کا آخری داؤ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں حسد، کینہ، بغض، عداوت، نفرتوں کی گندگیاں بھرتا ہے اور نیکی کا ثواب ملیامیٹ کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ ایندھن کی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے یہ غم پوری زندگی کے لیے اوڑھ لیجئے اور اس کو اپنی ہمیشہ کی فکر بنا لیجئے کہ شیطان آپ کی نیکیوں کو برباد نہ کرنے پائے۔ اور چوتھی بات حضرت عثمان غنی نے فرمائی کہ ہر مسلمان کو یہ غم، یہ فکر ہونی چاہیے کہ وہ کرامن کاتبین، اعمال لکھنے والے فرشتے جو ہم پر 24 گھنٹے مسلط ہیں، وہ ہمارے اعمال کی کاپیوں میں نیکی ہی لکھیں، گناہ نہ لکھ سکیں۔ یہ غم ہونا چاہیے، یہ فکر، وہ گناہ نہ لکھ سکیں، وہ نیکی لکھیں، ہم سے گناہ نہ ہو، ہم فکر کریں، اور گناہ ہو جائے تو ہم فوراً توبہ کر لیں۔ جب آدمی سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ کو مٹا کر نیکی لکھوا دیتے ہیں۔ اور پانچویں اور آخری بات یہ فرمائی، ہر مسلمان کو یہ غم ہونا چاہیے کہ موت غفلت میں نہ آئے، موت غفلت میں نہ آئے، یعنی موت کی تیاری کرو۔ اپنی جوانی سے دھوکے میں مت آؤ، اپنی صحت سے دھوکے میں مت آؤ، اپنی طاقت سے دھوکے میں مت آؤ۔ حضور فرمایا کرتے تھے، جب بھی نماز پڑھو ایسی نماز پڑھو کہ زندگی کی آخری نماز ہے۔ صلی صلاۃ مودع، آخری نماز پڑھو، کچھ پتہ نہیں کہ فرشتے موت کب آئے اور روح قبض کر لے جائے۔ موت کی تیاری اور یہ فکر کہ موت ایمان پر آئے، اور اس مضمون پر پہلے بہت گفتگو ہو چکی ہے، موت ایمان پر آئے، تیاری کے ساتھ آئے، غفلت کی حالت میں نہ آئے۔ اس کی سب سے مؤثر تدبیر یہ ہے کہ مسواک کی پابندی کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو بندہ مسواک کا اہتمام کرتا ہے نماز کے وضو سے پہلے، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ملک الموت خود اس کی زبان پہ کلمہ جاری کراتے ہیں، اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہوتا ہے۔ اس لیے موت غفلت کی حالت میں نہ آئے، یہ فکر کی جائے۔ حضرت عثمان غنی کی یہ 5 باتیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں، یہ میرے لیے بھی بہت عظیم سبق ہیں اور آپ سب کے لیے بھی بہت عظیم سبق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے والے گنہگار کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ جملہ سننے والوں کو بھی عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔